اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اہل ذکر جو ہیں، اہل ذکر کی کیفیات بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں، سورۃ انفال میں، کہ جو ذکر کرنے والے ہیں، جو صاحب ذکر ہیں یا جو ذاکر قلبی ہیں، ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، یا جو لوگ ذکر لے لیتے ہیں انیشیل سٹیج میں، ابتدائی طور پہ ذکر قلب حاصل کرتے ہیں، پھر ذکر کے محفل میں بیٹھتے ہیں، ذکر کے حلقے میں بیٹھتے ہیں، ذکر جہر کیا جاتا ہے بآواز بلند، تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کئی نئے لوگ آتے ہیں جو ذکر قلب لیتے ہیں، ان کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرنے لگ جاتی ہیں۔ جب وہ ذکر کے حلقے میں آ کے بیٹھتے ہیں، بآواز بلند ذکر جہر کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ مل کر، تو پھر ان ذاکرین کی، جو نئے آنے والے ذاکرین کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ ان کے دل لرز کیسے جاتے ہیں؟ جب کئی نئے ذاکرین جب آئے، ذکر قلب لیا، پہلے ان لوگوں کی کیفیات ایسی ہوتی تھیں کہ اللہ پر یقین بھی نہیں ہوتا تھا، شک میں ہوتے تھے، گمان میں ہوتے تھے، پتہ نہیں اللہ ہے بھی صحیح یا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زبان نے تو اس کو تسلیم کیا ماحول کی وجہ سے، ماحول میں یہاں ہر وقت اللہ اللہ ہو رہی ہے، ماحول کی وجہ سے تو انہوں نے زبان سے تو تسلیم کیا، لیکن دل نہیں مانتا تھا، دل شک میں تھا۔ جب وہی لوگ ذکر قلب کا اذن لیتے ہیں، دل کی دھڑکن میں اللہ اللہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد ذکر کے حلقے میں آ کے جب بیٹھتے ہیں، بآواز بلند جب ذکر کیا جاتا ہے، جب قلب اور روح پر ضرب لگائی جاتی ہے اس میں اللہ کی، تو اس وقت وہ کیفیت ایک ہی دم بدلنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جو غفلت میں زندگی تھی وہ غفلت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، غفلت سے پردہ ہٹنے لگ جاتا ہے، پھر اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میں کہاں جا رہا تھا، میں کس سمت جا رہا تھا۔ یہ ذکر تو حق ہے، اللہ کا نام بھی حق ہے۔ وہ جو کیفیت جو گمان والی تھی، شک والی تھی، شبے والی تھی، پتہ نہیں اللہ ہے بھی صحیح یا نہیں، ذکر جہر کی برکت سے وہ یقین میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں کہ پچھلی زندگی میں ہم نے کیا کیا، اس سے غافل کیوں ہوئے، اس ذکر قلب اور محبت سے ہم غافل کیوں رہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز مراد بھی ہے، جن کے دل لرز جاتے ہیں۔ یہ تو ابتدائی لوگ تھے نا، کہ اللہ کے نام کی وجہ سے ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ جو منتہی لوگ ہوتے ہیں وہ جب ذکر کرتے ہیں ان کے دل بھی لرز جاتے ہیں۔ ان کے دل کیسے لرزتے ہیں؟ ان کے دل محبت سے لرز جاتے ہیں۔ جب وہ ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر اس میں اللہ ذات کی تجلیات پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی ولی ہے تو اس کے اوپر اگر تجلیاں پڑتی ہیں تو وہ 360 قلب کے اوپر تجلیات پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے تجلیات پڑتی ہیں لرزنا شروع ہو جاتا ہے، وجد میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ ہے جو عام ولی ہے، درویش ہے، اور جو سلطان ہے، سلطان الفقر کا جو مرید ہوتا ہے، جو مرتبہ سلطانی پر فائز ہوتا ہے، اس کو سلطان کہتے ہیں۔ جس کو توفیق الہی صفاتی ملتا ہے اس کو سلطان کہتے ہیں۔ اس کے اوپر 16,000 تجلیات پڑتی ہیں قلب کے اوپر ہر لمحہ، ان کے دل بھی لرز جاتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ وجدانی کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سلطان الفقراء کے اوپر تو 70,000 تجلیات ہر دم وارد ہوتی ہیں، ان کے دل بھی لرز جاتے ہیں۔ اب پہلے میں انیشل سٹیج والے کی بات کرتا ہوں، جو پہلے ابتدائی بندہ تھا، اس نے ذکر قلب کا اذن حاصل کیا، ذکر کے دائرے میں آ کے بیٹھا، ذکر کے حلقے میں آ کے بیٹھا، ذکر ہوا، دل لرز گیا، اس کا یقین پختہ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب وہ باہر نکلا، یہ تو وہ تھا جو صاحب ایمان تھا، کیونکہ مومنین کی بات کی گئی ہے۔ مومن وہ ہے جو دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو ذاکر قلبی ہے وہ مومن ہے۔ جب وہ ذکر کر کے باہر نکلا، پھر کیا ہوا؟
پھر مسلمان ملا اس کو جو صرف زبان سے ذکر کرتا ہے، دل سے نہیں کرتا، زبان سے اللہ کو مانتا ہے، دل سے نہیں مانتا، ماحول کی وجہ سے اللہ کو مانتا ہے کہ لوگ میرے مخالف نہ ہوں، دل سے نہیں مانتا، پھر وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ذکر جہر کہاں سے آ گیا؟ اب جو ایمان والا ہے اس کا دل ذکر سے لرز جاتا ہے۔ ایمان والا کون ہے؟ دل والا۔ جو زبان والا ہے ذکر سے اس کا دل نہیں لرزتا، بلکہ ذکر سے اس کے اور وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ذکر؟ بتاؤ مجھے، یہ کس جگہ لکھا ہوا ذکر؟ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ اسلام ہے؟ یہ کوئی شے نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ، قرآن شریف میں کہاں لکھا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ پریکٹیکلی باتیں ہیں، یہ عملی باتیں ہیں۔ وہی لوگ، وہی ذاکر جو ذکر کر کے جا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ اس کو وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، جب وہ گھر میں جاتے ہیں قرآن شریف کھولتے ہیں، جب قرآن شریف کھولتے ہیں تو انہی کی کیفیات کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہوتا ہے، ذکر کے بارے میں گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ پھر ان لوگوں کے سامنے جب قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل اور مضبوط ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے کہ ہم صحیح رستے پہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْ إِيمَانُهُمْ، جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو پھر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوسرے لوگ جو وسوسے ڈالنے لگتے ہیں نا ذکر کے بارے میں، تو اس کو جواب قرآن سے ملتے ہیں۔ میری خود کی زندگی ایسی گزری، جب میں سٹارٹ میں ذکر لیا تو بہت سے لوگوں نے مجھے سکھانا شروع کر دیا، یہ تو تم غلط رستے پہ چل گئے ہو۔ پھر میں نے قرآن شریف لیا، اب یہ دیکھیں قرآن شریف کی کتنی نشانیاں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ، ہر ایک پیج کے اوپر، ہر جو پیج ہم کھولتے ہیں ہر پیج کے اوپر نشانی لگی ہوئی ہے، چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ نشانی کیوں لکھی ہے میں نے؟ یہ چیزیں کیوں لکھی ہیں؟ کیونکہ جن جن لوگوں نے ذکر کے بارے میں اعتراض کیا، ذکر قلب کے بارے میں، لطائف کے بارے میں اعتراض کیا، وہ ساری کی ساری میں نے قرآن شریف سے اس کے جواب دیکھے ہیں۔ سمجھ آئی؟ جب ذکر کیا جاتا ہے ایمان والوں کے دل لرز جاتے ہیں، جو ذاکر قلبی ہوں، اور ان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے ایمان مضبوط ہو جاتے ہیں، ہم تو صحیح جا رہے ہیں۔ یہ سارے لوگوں نے جو اعتراضات کیے ہوئے تھے، ان سب اعتراضات کا جواب قرآن پاک سے ملا ہے۔ پھر میرا بھی ایمان مضبوط ہوا، کس بات پہ؟ کہ جو ذکر کا رستہ میں نے اختیار کیا ہوا ہے، باطن کو زندہ کرنے کا رستہ اختیار کیا ہوا ہے، وہ رستہ سراپا حق ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کیفیت بھی قرآن کے مطابق ہو جائیں تو سب سے پہلے اپنے دل میں لفظ اللہ کو بسانا ہوگا، سب سے پہلے اللہ کے نام کو دل میں جگہ دینی ہوگی۔ اس کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے، ابھی آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں، اور ان دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہر لمحہ ہر گھڑی پڑھتے رہیے گا بعد میں، اور پڑھتے بھی رہیں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔